الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتقدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألست بربكم قالوا بلى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل صد احترام صاحب صدارت پیر طریقت محترم المقام پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج کی زینت علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کی اس بابرکت مجلس کے جملہ شرکا، میں اور آپ حضور تاجدار مدینہ علیہ تحیت و ثنا کی آمد کی خوشی میں اس بابرکت مجلس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں شریک ہیں، اور اس محفل کو اہتمام اور ایصال ثواب محترم المقام پیر سید قاسم علی شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی ان کے سالانہ ختم وصال پر اس بابرکت مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ پاک محترم شاہ صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ وقت خاصا بیت چکا ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ایک مجلس کا انعقاد کیا، اور اس میں ساری ارواح شامل ہیں۔ اب وہ جو روحیں ہیں وہ تمام ارواح درجہ بدرجہ صاحبان علم کی، عامت الناس کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، ہر قسم کی روح اور ہر درجے کی روح اس بابرکت مجلس میں شریک ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اے روحو، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب روحوں نے یک زبان کہا قالوا بلا، جی تو ہمارا رب ہے۔
جب یاد رکھیں اللہ رب العزت نے سوال رکھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اس وقت اللہ رب العزت کی جملہ صفات کو سمیٹ کر اللہ رب العزت نے ایک لفظ رب کے اندر رکھ کر کے روحوں کے سامنے رکھا۔ جب رب کہہ رہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اس وقت وہ قہار بھی تھا، جبار بھی تھا، رزاق بھی تھا، زندگی دینے والا بھی تھا، تخلیق کرنے والا بھی تھا، پیدا کرنے والا بھی تھا، وہ مالک بھی تھا، وہ زندگی لینے والا بھی تھا۔ الغرض وہ تمام صفات کے ساتھ اس نے روحوں کے سامنے سوال رکھا کہ الست بربکم، ایک لفظ بولا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والے کو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ والد ہے نا، اولاد کی تربیت کرتا۔ اب والد کو قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مولا تو میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رب بن کر کے پالا۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، یہ ایک صفت ہے۔ اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باپ پال رہا ہے اولاد کو، تو وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ پانی پینے کے لیے پیاس لگے اولاد کو تو پانی پینے کے لیے دے، اور بھوک لگے کھانے کے لیے روٹی تو کہے یہ میرا کام نہیں ہے، میں پانی دے سکتا ہوں، روٹی نہیں دے سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بقیہ سارے کام کرے، جب اولاد بیمار ہو جائے تو کہے میں بقیہ سارے کام کر سکتا ہوں، میں آپ کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا، میں تمہارا علاج نہیں کروا سکتا۔ الغرض باپ نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ باپ نے جب کہا، اولاد نے جو مطالبہ رکھا اس نے ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش۔ کیوں کہ وہ باپ ہے اور اس نے جملہ صفات کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جملہ صلاحیتوں کے ساتھ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ بلا تشبیہ بلا مثال اللہ رب العزت نے کہا کہ میں رب ہوں، تو جب اس نے لفظ رب استعمال کیا تو وہ پالنے والا بھی تھا، رازق بھی تھا، قہار بھی تھا، جبار بھی تھا، وہ ساری صفات کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب جنہوں نے سنا کہ رب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اب وہ جو جتنا مجمع تھا ارواح کا، روحوں کا جب مجمع تھا، اب اس روحوں کے اندر ہر روح ایک جیسی نہیں تھی۔ ان روحوں کے اندر ہر روح ایک جیسی نہیں تھی۔ کچھ روحیں جہلا کی تھیں، کچھ روحیں جہلا کی تھیں، کچھ روحیں کم پڑھے لکھے لوگوں کی تھیں، کچھ روحیں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی تھیں، کچھ روحیں اس سے اوپر درجے کی تھیں، کچھ روحیں اس سے اوپر درجے کی تھیں، کچھ روحیں انبیاء کے درجے پر تھیں، کچھ روحیں انبیاء کے مراتب کے اندر بھی کچھ مراتب تھے ان پر تھی، ان پر تھی۔ ہر روح کا ایک درجہ تھا، ہر روح کا ایک درجہ تھا۔ تو یہاں اصول یہ تھا کہ جب پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب اس کی اگلی بات کرنے سے قبل ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی سائنسدان ہے، کوئی بھی سائنسدان ہے، یا سائنسدان کو چھوڑے کوئی بھی شخص لے لیں ہم میں سے، آپ اس سے ملتے ہیں، ایک دفعہ ملاقات ہوئی،
2 دفعہ ملاقات ہوئی، 3 دفعہ ملاقات ہوئی، 4 دفعہ ملاقات ہوئی، ہیلو آئی ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خطاب بہت اچھا کرتے ہیں، بات بہت اچھی کرتے ہیں، نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں، ذکر بہت اچھا کرتے ہیں، اخلاق بہت اچھا ہے، یہ ساری ان کی صفات ہیں۔ ایک بندے کو آپ نے سنا، اس کی ایک صفت سے آپ متعارف ہو گئے، جب متعارف ہو گئے تو آپ نے سمجھا کہ یہ اتنے ہی صفات کا مالک ہے، بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا نعت خوان ہے، بہت اچھا خطیب ہے، بہت اچھا علم کی بات کرنے والا ہے۔ الغرض جو بات آپ تک پہنچتی گئی، آپ سمجھتے گئے کہ یہ اچھا ہے اور یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو یہ جانتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں کھلتی چلی گئیں تو جس کو جو بات جتنی معلوم تھی اتنا وہ جانتا گیا، سو اصول وضع ہوا، جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے، جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے۔ تو یہاں سے ایک اخلاقی درس ہمارے لیے بھی ہے، ایک اخلاقی درس حضور کی سیرت کا ہمارے لیے بھی ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں اس پر اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانتے نہیں اس پر اپنا جملہ دینے کی ضرورت نہیں، جتنا جانتے ہو اتنا کام کرو۔ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جب الستو بربکم کی بات ہوئی تو جاننے والے جتنی روحیں تھیں ان سب روحوں کے سامنے کسی کے سامنے صرف رب تھا، شان صفت کہ رب پالنے والا، کسی کے سامنے پتا تھا کہ رب رزق دینے والا ہے، کسی کے سامنے پتا تھا کہ رب روٹی دینے والا ہے، رب موت دینے والا ہے، رب زندگی دینے والا ہے، رب فلاں فلاں سارے کام کرتا ہے۔ جس روح کو جتنا جتنا پتا تھا اس نے اتنے اتنے معیار کے مطابق کہا قالوا بلا، ہم تجھے جانتے، ہم تجھے مانتے، ہم تجھے رب مانتے۔ کسی کو 2 صفتیں یاد، کسی کے سامنے 3 صفتیں رب کی، کسی کے سامنے 4 صفتیں رب کی، کسی کے سامنے 5 صفتیں رب کی۔ جس جس کے سامنے جتنی جتنی صفات تھیں اس روح نے اس کے مطابق کہا قالوا بلا الستو بربکم۔ ساری ارواح کی باتیں اپنی جگہ پر ختم ہو گئی، قالوا بلا کی۔ اس عالم ارواح کے اجتماع کے اندر ایک ایسی روح بھی موجود تھی، ایک ایسی روح بھی موجود تھی جس روح کے سامنے جب سوال آیا الستو بربکم، الستو بربکم، تو صرف 2 4 5 6 7 8 صفات ان کے سامنے نہیں تھی، بلکہ رب کائنات کی پوری ذات کی جتنی صفات تھی وہ ساری ان پر آشکار تھی۔ فرمایا مولا میں تجھے ہر صفت کے ساتھ مانتا ہوں، قالوا بلا۔ اور وہ روح کون تھی؟ وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ فرمایا میرے محبوب جب تو نے کہا قالوا بلا تو یہاں دانشوروں نے ایمان کا معیار دیا۔ فرمایا ایمان کا معیار 3 درجوں میں دیا۔ فرمایا پہلا درجہ ایمان کا دل سے تصدیق کرے، دل سے زبان سے اقرار کرے، دوسرا درجہ، اور تیسرا درجہ جس کو مانا جا رہا ہے، جس کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کی تعلیمات اور اس کی جملہ معاملات کو اپنے جسم پر نافذ کر دے، جسم اس جملہ صفات کا مظہر اتم بن جائے۔ تو رب کائنات نے ان تینوں صفات کو تینوں درجے ایمان کے جب رکھے تو فرمایا مولا کائنات نے جا کہا الستو بربکم،
فرمایا قالو بلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالو بلا، فرمایا محبوب جب تیرا قالو بلا آیا ہے تو تو میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر کے دنیا میں تشریف لے جائے گا۔ میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر۔ اب ایک صفت نہیں تھی، دو صفتیں نہیں تھی، تین صفات نہیں تھی، چار صفات نہیں تھی، کل رب کائنات کے اندر جو کمالات تھے ان کا حقیقت کا مظہر عتم بنا کر رب کائنات نے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ یہ بات عقیدے کی بنیاد ہے، یاد رکھے۔ ہم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بھائی سمجھ کر کے ساری باتوں کو اگنور کر دیا۔ ہم نے سمجھا شاید یہ کوئی تماشا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی بات آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، یہ معمولی بات نہیں تھی، حقیقت کا مظہر عتم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جب محبوب دنیا میں تشریف لائے تو یہاں قرآن پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو ایک وے دے دیا، راستہ۔ فرمایا تمہاری کامیابی کا راستہ اس راستے پر ہے۔ فرمایا وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا اگر تم اس راستے کو چھوڑو گے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا اقرا، 4 حروف ہے، اقرا 4 حروف۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا الف اللہ، پہلے الف سے مراد اللہ۔ یہ توجہ طلب، وہ نوجوان نسل جن کے ذہن بڑے پراگندہ رہتے، 24 گھنٹے سوشل میڈیا ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے، 24 گھنٹے ان کے ذہن اور حالات خراب رہتے ہیں۔ فرمایا وہ توجہ سے سنیں، اقرا پہلا الف اللہ، قاف سے مراد قرآن، رے سے مراد رسول، رے سے مراد رسول، اور دوسرا ایک الف آتا ہے جس کے اوپر تنوین آ جائے، نیچے زیر آ جائے، اوپر پیش آ جائے، زبر آ جائے، اس کو عربی میں ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اگر وہ خالی ہو تو اس کو ہم الف بولتے ہیں، تو یہاں الف ہے۔ فرمایا اقرا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس الف سے مراد انسان ہے، اس الف سے مراد انسان ہے۔ فرمایا ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آنا، ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف، ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ جب ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا تو انسان کو راستہ بتایا، اے انسان اگر تو رب کی قربت کو، معرفت کو، حقیقت کو، الستُ بربکم کے کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے تو فرمایا اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو، اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو۔ شاید تیرے دماغ میں یہ بات ہو کہ اوپر ویسے چڑھ جائیں گے، اوپر چڑھو گے تو زمین پر گرو گے تو جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ فرمایا توجہ رکھنا، فرمایا اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو، رسول تمہیں قرآن سے وابستہ کرے گا اور قرآن تجھے خدا سے وابستہ کرے گا، اس کے سوا اور کوئی معرفت کا راستہ نہیں ہے۔ اگلی بات، جب کہا قالو بلا، قالو بلا، تو رب نے کہا محبوب یہ قالو بلا سب نے کہا ہے، سب نے قالو بلا کہا ہے، مگر تیرا قالو بلا میں اور بقیہ قالو بلا میں فرق ہے، اور جتنا جتنا کسی کا درجہ تھا اس کو اتنا اتنا اختیار دیا، اس کو اتنا اتنا اختیار دیا۔ فرمایا محبوب تیرا قالو بلا انوکھا تھا، تیرا قالو بلا کمال تھا، تیرا قالو بلا کامل تھا۔ جب تیرا کامل قالو بلا تھا تو محبوب جب تو دنیا میں جائے گا تو فرمایا تیرے پاس اختیارات بھی کامل ہوں گے، تیرے پاس اختیارات بھی کامل ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کو ہدایت عطا کرتے، فرمایا
اے انسان رسول سے وابستہ ہو، اسی پر ہم نے اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنا ہے۔ یہ توجہ سے بات سمجھنے والی، آگے جتنی بات ہو سکی کریں گے، لیکن اصل انسان کو رسول سے جوڑنا ہے اور سمجھانا ہے کہ رسول کیا ہے، رسول کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، وہ رب نے کیسا محبوب دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے، وہ رب نے محبوب کیسا دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، اس کو ہم نے کیسے ماننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری طرف متوجہ ہو تو فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت۔ فرمایا حیات میرے ذریعے سے وحی کا نزول ہوتا اور بات تم تک پہنچتی ہے، اللہ کے احکامات تم تک پہنچتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ میرے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ میرے ذریعے سے۔ یہ بات لکھ لے عقیدے کی بنیاد۔ فرمایا آقا نے میرے ذریعے سے تم تک احکامات پہنچتے ہیں، اگر کوئی سمجھے کہ مجھے چھوڑ کر تم خدا تک پہنچو گے، مجھے چھوڑ کر تم تک احکامات جاتے ہیں، تو یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کہ میری زبان کے صدقے سے تم تک اسلام اور معرفت اور قرآن پہنچا ہے۔ اگر میری زبان کی جنبش نہ ہوتی تو قرآن تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، میرے ذریعے سے پہنچتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اس وقت آپ کی وفات رحمت کیسے ہوگی؟ فرمایا اس وقت آپ کی وفات، فرمایا میری وفات، میرا دنیا سے چلے جانا تمہارے لیے رحمت اس لیے ہوگا کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہن سمجھ آئی جے؟ اینو پنجابی چ کہہ لو بھی ساڑیاں کرتوتاں، ساڑیاں کرتوتاں ہر روز پیش ہوندیاں، ساڑیاں کرتوتاں ہر روز پیش ہوندیاں۔ تے قربان جے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان میں سے جو اعمال نیکیوں والے ہوں گے، اچھے ہوں گے، اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، اور جو گناہ ہوں گے، جو گناہ ہوں گے ان پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ جڑا محبوب دنیا تو چلا جاوے تاوی رحمت، تے دنیا چلاوے تاوی رحمت، تے پھر اس امت نو تھوڑی جی حیاتہ کرنی چاہی دی نا، تھوڑی جی حیاتہ کرنی چاہی دی نا کہ اس محبوب دے متعلق اسی کی کچھ کیتا۔ ہم نے کتابیں لکھی کہ اس رسول کو فلاں معلوم نہیں تھا، اس رسول کو فلاں پتہ نہیں تھا، اس رسول کو دیوار کی اس طرف کا پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کتابیں لکھی اور اس امت کا دماغ خراب کیا، اس امت کے جوانوں کا مستقبل برباد کیا، اس امت کے حالات کو خراب کیا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ شاہ صاحب کلام میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے کام رکھا اذکار پر اور تعلیمات اپنائی اغیار نے، تعلیمات اپنائی اغیار نے۔ ہم نے زور رکھا کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کو فلاں معلوم نہیں، حضور کو فلاں معلوم نہیں، کبھی حضور کی سیرت لوگوں کو بتائی نہیں، کبھی حضور کے اختیارات لوگوں کے سامنے رکھے ہی نہیں کہ حضور کیا تھے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضور کا مقام کیا تھا۔ فرمایا قالو بلا، محبوب تو میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر آیا۔ اب دیکھیں رب کائنات کی ساری صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے اے انسان تو نے رسول سے وابستہ ہونا ہے۔ اگر محبوب نے کہا قالو بلا، اگر وہ رب کی حقیقت کا مظہر عتم بن کر آ گئے
تو اے امت تجھ پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تمہیں بھی محبوب کا نمونہ بننا ہوگا، محبوب کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام سے ربط اور تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے اے انسان رسول سے وابستہ ہو، یہاں دلیل کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تیرے پاس راستہ ہی اور کوئی نہیں، تجھے سارے راستے بند کر کے صرف محبوب علیہ السلام کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پوچھا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کتاب والے قرآن کو بعد میں جانتے ہیں، پہلے جو ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے اس کو پہلے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، بہت خوب۔ فرمایا ایک قرآن کتاب کی صورت میں ہے اور ایک قرآن ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا علیہ السلام، ہمیں جب اس کتاب سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آقا کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا حال کیا تھا، آپ کے اختیارات میں سے قالوا بلا میں سے کیا تھا جو حقیقت کا مظہر اتم بن کر آئے؟ ان میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں چند مثالیں دے کر آپ کو اصل مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ سلمان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فرماتے میری والدہ حاضر ہوئی۔ سلمان بن عمرو فرماتے میں آ کر بیٹھی اور سرکار کو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اسی اثناء میں ایک خاتون آئی، اس نے بچہ اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بچے کی عقل ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گیا؟ عقل ختم ہو گئی ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، آقا دعا فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ، پانی گلاس میں ڈال کے، چھاگل میں پانی لاؤ۔ جب پانی لایا آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا۔ کیا بات، بہت خوب۔ دم نہیں کیا، دم نہیں کیا۔ جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے، جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تانا دیا کہ کچھ کام صحابہ نے نہیں کیے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ارے لوگوں، کچھ کام صحابہ نے ایسے بھی کیے ہیں جو تم 50 دفعہ بھی پیدا ہو کر آ جاؤ تو تم کر نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے، سرکار نے لعاب دہن پانی میں ڈالا، لعاب دہن پانی میں ڈالا اور فرمایا کچھ پانی اس کو ابھی پلا دیں، کچھ اس کے چہرے پر مل دیں اور بقیہ پانی گھر لے جاؤ اور اس پانی کے ساتھ 3 دن تک صبح اور شام اس کو غسل دلاتی رہنا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو فرماتے ہیں، سلیمان بن عمرو فرماتے ہیں کہ میری والدہ اٹھی اور اس سے تھوڑا سا پانی مانگا، 2 قطرے، کتنے؟ 2 قطرے مانگے اور فرمایا میرے سلیمان کے لیے دے دے۔ سلیمان کے سر پہ وہ 2 قطرے رکھے، اس کی عقل اتنی تیز ہو گئی کہ سارے دانشور پیچھے رہ گئے۔ فرماتی ہیں میں بھاگی اس عورت کے پاس جس کے پاس آقا نے پورا کٹورا دیا تھا اور اس سے جا کر کے پوچھا بھائی میں نے 2 قطرے لیے تھے، میرے بیٹے کی عقل تیز ہو گئی، تو پوری چھاگل لے کر آئی تھی، تیرے بیٹے کی ذہانت کا حال کیا ہے؟ فرمایا بی بی کیا بتاؤں، جب سے میں نے پانی پلایا ہے اپنے بیٹے کو، دنیا کا کوئی دانشور میرے بیٹے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا بات، حقیقت کا مظہر اتم۔ ہن کوئی بندہ کہے تو اصول تا یہ بنتا سی کہ جدوں نے کیا یا رسول اللہ دعا فرماؤ تو چاہیے تسی نا دعا کر دیں،
کہ دے اگے رب اگے دعا کر دی مولا اے دے حال تے رحم کر، اے دی عقل ضائع ہو گئی، اے دی عقل ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری کہ نہیں آ رہی؟ حقیقت کا مظہر عتم، رب کو دم کی ضرورت نہیں تھی، رب دم نہیں کرتا، رب دم نہیں کرتا، رب کہتا ہے ہو جا سو ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے رک جا سو رک جاتا ہے، رب کہتا ہے چل پڑ سو چل پڑتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور دعا فرماتے کہ مولا اس بچے کی عقل خراب ہو گئی، اس کو عقل دے، تو دے سکتا ہے، عقل تو دے سکتا ہے۔ رب نے آقا علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی، فرمائی پانی لا کے کیا ڈالا؟ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جب اپنا لعاب دہن ڈالا فرمایا اس کو پلاتی جا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ اس محبوب نے وہ حقیقت کا مظہر عتم بن کر آیا تھا، کالو بلا کہا تھا۔ جب کالو بلا کہہ کر آئے تھے وہ سارے اختیارات لے کر آئے تھے، بار بار رب سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بار بار رب سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ بدر کے اندر، توجہ کرنا، غزوہ بدر کے اندر بڑی توجہ طلب، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قتادہ بن نعمان بدر کے مقام پر جنگ لڑ رہے، دشمن کا تیر لگا آنکھ میں، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اس کی رگیں نہیں کٹی، لٹک رہا اور تلوار چلا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا قتادہ اس کو کاٹ دیں، دوسرے نے کہا کاٹ دیں، تیسرے نے کہا کاٹ دیں، چوتھے نے کہا کاٹ دیں۔ قتادہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تواڈیاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک، پر میں اپنے ڈاکٹر نال بھی تو مشورہ کر لواں۔ وہ کی کہندا؟ میں سونے محبوب سے تو بات کر لوں، ان کا کیا مشورہ؟ جب حضرت قتادہ لٹکا ہوا ڈیلا حضور کی بارگاہ میں لائے، فرمایا یا رسول اللہ سب نے کہا اس کو کاٹ دیں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کیا ارشاد فرماتے؟ فرمایا قتادہ قریب آؤ۔ حضرت قتادہ قریب آئے، آپ نے اپنے دست مبارک سے ڈیلا لٹکا ہوا اٹھا کر کے وہیں دوبارہ رکھ دیا، فرمایا قتادہ جاؤ جنگ کرو۔ حضور حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں میں جب تک زندہ رہا ہوں میری اس آنکھ کا نور پہلی نور سے زیادہ تھا۔ کوئی دم، کوئی دوائی، کوئی درود، کوئی رب دی بارگاہ تے جڑے کہندے اسی رب 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 وال جانا ہے، قرآن کی بات کرو تو ہم کو گرو نانک بتاتے ہیں، آپ کو ہم آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ اسی رب کا فرمان بتاتے ہیں نا۔ قرآن نے پہلا لفظ کہا اقرا، قرآن سارا تو بعد میں آیا، پہلے 4 حروف میں انسان کو کامیابی کا راز بتایا، فرمایا اے انسان تیری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تو رسول سے جڑ۔ پہلی گل تینوں سمجھائی کہ رسول نال جوڑ، تو پھر باویلیاں مارنا ہے۔ پہلی بات سمجھائی کہ رسول سے جوڑ، رسول تمہیں قرآن سے جوڑے گا۔ حضرت قتادہ ڈیلا اٹھا کے آنکھ میں رکھ دیا، کوئی دعا نہیں فرمائی، کچھ نہیں کہا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ سارے اختیارات کے مالک آقا ہے، اب یہ کام رب کے کرنے کا تھا۔ کوئی کہے کہ یہ رب کے اختیارات میں مداخلت ہے، اس نادان سے پوچھو کہ یہ تیرے قانون کے مطابق رب کے اختیار میں مداخلت ہوگی، محبوب کے قانون کے مطابق محبوب کے مطابق مداخلت نہیں۔ فرمایا قالو بلا کا فیض ہے، حقیقت کا مظہر عتم ہے، میں اس رب کا محبوب ہوں، مجھے حقیقت کا مظہر عتم بنا کر کے بھیجا، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، جو چاہے سو کروں، جو چاہے سو کروں۔ اس کے بعد حضرت قتادہ ہی روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے گیا حضور کے پیچھے، گپ اندھیرا، عشاء پڑھ کے فارغ ہوا
تو میرا عشق تھا کہ حضور سے نماز کے بعد تھوڑی سی باتیں کروں، تو میں باتیں کرنے لگا۔ جب اٹھا تو رات پڑ گئی، جب اٹھا تو باہر نکلا تو اندھیرا گھپ، کچھ بھی نہیں، کیسے جاؤں؟ میں نے ادھر ادھر 2-4 مرتبہ دیکھا تو سرکار بھانپ گئے۔ فرمایا قتادہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھپ اندھیرا ہے، باہر روشنی نہیں ہے، تو کیسے جاؤں؟ گھر جانا، گھر تھوڑا دور ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحن مکہ مسجد میں کھجور کھڑی تھی، خشک تنا۔ فرمایا قتادہ یہ تنا پکڑو، خشک کا پکڑ کے لائے، آپ نے اس پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا قتادہ لے جاؤ، یہ تنا تجھے 10 فٹ آگے روشنی دے گا، 10 فٹ پیچھے روشنی دے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے میں گھر چلا گیا، صحن کے درمیان لگا دیا، ساری رات میرا گھر چمکتا رہا۔ لوگ مجھے صبح پوچھتے قتادہ رات تیرے گھر میں روشنی بڑی تھی؟ فرمایا میں حقیقت مظہر عتم کالو بلا کا اصل فیض دیکھ کر آیا تھا۔ میں محبوب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ فرمایا آقا گھر دور ہے۔ آقا نے مجھے ایک چھڑی عطا فرمائی تھی، اس پر دست شفقت رکھا تھا۔ فرمایا وہ ساری رات چمکتا رہا، مجھے راستہ بھی بتاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حدیبیہ کے سفر کے دوران حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے اتنی پیاس لگی کہ پانی نہیں۔ یہ بڑی توجہ طلب، بہت ساری باتیں یہاں سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ہے اور آپ کے اختیارات کہاں ہیں، ہمیں راستہ کون سا بتایا گیا اور جا کدھر رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پیاس اتنی پیاس لگی، پانی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بڑی پیاس لگی، شدت ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی کمال کی بات کہی، آپ نے کہا جابر اونلی 3 قطرے کہیں سے تلاش کر کے لاؤ۔ کتنے؟ 3 قطرے کہیں سے تلاش کر کے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 3 قطرے۔ آپ فرماتے میں سارے مٹکے مشکیزیں دیکھتا رہا، مشکیزیں، اور سب کو الٹا کر کے 3 قطرے پانی کے چھاگل میں ڈال کے لایا۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈالو، کپڑا ڈال دیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں مبارکہ اس کے اندر رکھی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری صحیحہ کے اندر آیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا جابر بن عبداللہ پانی پیا؟ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اگر اس وقت 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو پانی پی سکتے تھے، مگر ہم اس وقت 1500 صحابہ تھے، ہم اس وقت 1500 صحابہ تھے۔ پانی بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، غسل بھی کیا، سارے کام کیے۔ چاہیے تو یہ تھا دعا کرتے کہ مولا اے بندے تیرے نے، تیرے رستے تے نکلے نے، تیرے مجاہد نے، تیری تبلیغ واسطے نکلے نے، تیرے واسطے نکلے نے، تیرے دین واسطے نے، کیوں بھوکے نے تے کیوں پیاسے نے؟ دعا کرتے، دعا کی تھی نہیں۔ فرمایا جابر پانی لیا کے ہاتھ رکھیا، انگلیاں وچ رکھی، نہ تویز دیتا، نہ گنڈا دیتا، نہ دعا کی تھی، کچھ بھی نہیں کیتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے رب کی ایک شان تخلیق ہے، تخلیق کرنا۔ یہ آقا علیہ السلام کے کچھ معجزات ہیں اور کچھ تخلیق ہے، جنگ بدر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف، جنگ بدر، سب کے پاس تلواریں ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تلوار کوئی نہیں، کاد نہ لڑا، خود ہی ویکھ دیں تے پیچھے ایک درخت ہے،
درخت تو ٹہنی توڑی توڑ کے تے حضور دی بارگاہ چ لے آئے. یا رسول اللہ میرے کو ٹہنی یہ نال میں لڑ لواں جہاد کر لواں. آقا نے فرمایا ٹہنی مجھے پکڑا. ٹہنی آپ کو پکڑائی, آپ نے دست شفقت اس ٹہنی پر پھیرا. بخاری شریف, صحیح بخاری شریف, صحیح بخاری شریف. آقا دو جہاں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا پوری ٹہنی پر, وہ لکڑی کی ٹہنی تھی, درخت سے تازی تازی توڑی تھی. آقا کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی, وہ لکڑی سے لوہا بنی, لوہے سے تلوار بنی. آپ نے اس کو پکڑا دی, فرمایا لے جاؤ اس سے تلوار سے جہاد کرو. فرماتے ہیں میں حضور کے وصال کے بعد بھی کئی جنگیں اس تلوار سے لڑتا رہا, وہ تلوار ٹوٹی نہیں. لکڑی سے لوہا بدلنا, لکڑی سے لوہا بنانا, یہ شان رب کائنات کی تخلیق کا فیض تھا, حقیقت کا مظہر آتم بن کر آئے. پھر حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے بخاری شریف کی, حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک جتنے صحابی میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو بتا دے, ان سب کو بتا دے. کیا فرمایا یہ بتا دے کہ اے صحابہ اپنی نمازیں درست طریقے سے پڑھا کریں, اپنی نمازیں سجدہ پورا کیا کریں, رکوع پورا کیا کریں, قیام پورا کیا کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی خاص حکم ہے, کوئی خاص حکم ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں, میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں. آقا خود فرما رہے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں انس جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو فرمایا ان کو بتا دے, انہیں پتا ہو, یہ مت خیال میں رہے کہ شاید آقا کو پتا نہیں ہے. فرمایا میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں تو پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری سوئی گم گئی, سوئی گم گئی. حضور گھر تشریف لائے, رات کا وقت ہے, اندھیرا چھا گیا, سوئی نہیں مل رہی. تو بڑے پیار سے آقا کو عرض کرتی ہیں آقا آپ کبھی مسکرائے نہیں, بڑے دن ہو گئے, تھوڑا سا مسکرائے تو صحیح. یہ نہیں بتایا کہ سوئی تلاش کرنی ہے, یہ نہیں کہا. فرمایا آقا تھوڑا سا مسکرائے, کئی دن ہو گئے مسکرانا نہیں دیکھا, تھوڑا سا مسکرائے. حضرت عائشہ کا کہنا تھا سرکار ٹال تو نہیں سکتے تھے, آقا تھوڑا سا مسکرائے. دندان مبارکہ سے حضرت عائشہ فرماتی ایسے لوٹ نکلی جیسے یہ روشنی نکل رہی. فرماتے آقا نے چہرہ اقدس نیچے کیا تو میں نے گری ہوئی جو سوئی تھی وہ میں نے تلاش کر لی. یہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام چلتے, آگے بھی روشنی, دائیں بھی روشنی, بائیں بھی روشنی, پیچھے بھی روشنی. حضور کا جسم اطہر روشنی کی طرح چمک تھا. فرمایا حقیقت کا مظہر عدم تھا, اختیارات تھے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, معاملے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے اندر بیٹھے تو آقا فرما رہے کہ اے صحابہ آج میرا جی کر رہا, آج میرا جی کر رہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں, میں اپنے 14 نمبر چک کی مسجد میں آ کر میلاد سننے والوں ہن تہاڈی گل ہون لگی, ہن تہاڈی گل ہون لگی. آقا نے فرمایا آج میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے یک زبان کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں, ہم آپ کے بھائی نہیں؟ صحابہ, آقا نے فرمایا لا نہیں, آپ بھائی نہیں, آپ میرے صحابہ ہیں, آپ میرے صحابہ ہیں, بھائی نہیں ہیں. تو یا رسول اللہ پھر بھائی کون سے جن سے آپ ملنا چاہتے؟ فرمایا صحابہ وہ میرے بھائی ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے میری مجلس نہیں پائی ہوگی, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہوں گے.
बिन देखे मुझ पर ईमान लाए होंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, वो बिन देखे जुबान हाल से पुकार रहे होंगे, वअहसन मिनका लम तलकत ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। वो बिन देखे पुकार रहे होंगे, या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर। वो बिन देखे पुकार रहे होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो बिन देखे पुकार रहे होंगे, बलगल्लुला बे कमाले ही कशफत जाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही। वो बिन देखे मेरी जात पर सब कुछ कुर्बान कर रहे होंगे, वो माल कुर्बान कर रहे होंगे, वो जान कुर्बान कर रहे होंगे, वो अपनी औलादे कुर्बान कर रहे होंगे, वो सब कुछ कुर्बान कर रहे होंगे बिन देखे। सिहाबा वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फरमाया मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मुबारक बात की आखिरी कुछ बातें मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तवज्जो से सुनने वाले, वो हकीकत का मज़हर अतम बनकर कैसे आए। पहली आयत, अब हम आयत कुरानी की तरफ आते हैं। मैंने अहादीस की कुछ बातें इसलिए पहले रखी ताकि कुछ बात आसानी से आपको समझ आ जाए। जो अगला नुक्ता मैं समझाना चाहता हूँ कि इख्तियारात और हकीकत का मज़हर अतम क्या है। पहली बात सूरह निसा की आयत नंबर 56, फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बात याद है ना, इकरा, बात याद है ना। ऐ इंसान रसूल से वाबस्ता होना। यहाँ दूसरा पैगाम आया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जिदों तुसी अपनियां जाना ते जुल्म कर बैठो, जिदों खता कर बैठो, जिदों गलती कर बैठो, तो किधर जाना? भुल गए हो जल्दी नाल। तुहानू पहली गल मैं समझाई कि ऐ इंसान रे रसूल से वाबस्ता होना। मैं अपने मौजू से हिला तो नहीं, उधर ही खड़ा हूँ। फरमाया ऐ इंसान रसूल से वाबस्ता होना। जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। जिदों खता कर बैठो, जिदों गलती कर बैठो, तो क्या करना है? फरमाया मेरे महबूब दी बारगाह च। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। नमाज खुदा दी नहीं पढ़ी, रोज़ा खुदा दा नहीं रखिया, कुरान दी तिलावत खुदा दी इनकार, नमाज खुदा दा इनकार, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर खुदा दा इनकार, जिदों अहकामात जिन्हें माफ़ करना है। देखो मैं एक मिसाल आपको देता हूँ और यहाँ से एक सीरत का सबक अपने नौजवानों के लिए रखना चाहता हूँ। औलाद, बेटा गुस्ताखी करता है बाप की, बेटा गुस्ताखी करता है बाप की, बाप की गुस्ताखी की तो माफ़ी किसने देनी है? बाप ने देनी है ना। कदी ये होएगा कि बेटे ने गुस्ताखी की थी बाप दी तो तुम सीते मसला जाके पा लवें, मौला माफ़ कर मैं अब्बे दी गलती करके आया, अब्बे नू थप्पड़ मार के आया, अब्बे दे पैसे चोरी करके आया, अब्बे दे फलाना काम करके आया, तो मौला तू माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तो कोई उसूल बनता नहीं, को बनता है उसूल? कोई उसूल नहीं। फरमाया रब भी कहेगा कि अगर अब्बे दी गुस्ताखी की थी तो अब्बे को जाके माफ़ी मांग, मेरे को की लेना है। हुकूकुल इबाद का उसूल भी यही। फरमाया हुकूकुल इबाद जिसके गसब किए हैं उसी से जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे उस वक़्त तक खुदा माफ़ नहीं करेगा। फरमाया बाप की गुस्ताखी की है तो जब तक बाप माफ़ नहीं करेगा उस वक़्त तक तुम्हारी वो ख़ता माफ़ नहीं होगी, वो ख़ता माफ़। तो जितने नौजवान बैठे हैं आज उनके लिए सीरत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैन एहसाना, व बिल वालिदैन
احسانا نیکی دا حکم نہیں دیتا ہے. نیکی اور احسان وچ فرق ہے. نیکی دا بدلہ نیکی دا بدلہ، احسان کا بدلہ کوئی نہیں. نیکی کرو گے توقع رکھو گے کہ کل یہ بندہ میرے نال نیکی کرے گا. احسان کرو گے کوئی توقع نہیں، اے پاویں اگے مینوں دا نقصان ہی پہنچاوے پر میں دے نال احسان کیتا بھلائی ہے. وبالوالدین احسانا واما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جے باپ تانوں آکھے اے دن نے تے تسی انہوں نہیں سمجھانے دی کوشش کرنی کہ نہیں دن نہیں رات ہے. اللہ اللہ. سمجھانے دی کوشش تے کی کرنا اوف ولا تنہرہما. اوف نہیں کرنی، ہاتھ بن کے سامنے کھڑے ہو جائے. سراپا ادب. یہ قرآن ہے. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ گھر جا کے پڑھنا. قرآن کا حکم ہے. آج کی اولاد پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر باپ کو ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہم بڑے ہیں سمجھدار ہیں. اماں تو ان پڑھ ہے انگوٹھا چھاپے، ابا تو انگوٹھا چھاپے، میں پی ایچ ڈی کی تھی، تو زیادہ پڑھے یا میں پڑھے. تو یہ بات یاد رکھنا، وہ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہے پر تیری جنت دی مالک او ہے. اللہ اللہ. تے باپ جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ ہے جنوں کھول کے تو جنت وچ داخل ہونا. اللہ اللہ. تے باپ جنت دا دروازہ تے ماں دے قدماں دے تھلے جنت. ماں دے قدماں دے تھلے جنت. تو تو ہن پاویں پی ایچ ڈی کر، ماں تیری انگوٹھا چھاپے پر تینوں حکم کیے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ جوانوں سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اوفم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر ماں رات کو کہے دن ہے تو تو کہہ جی اماں جی دن ہے. جے اماں دن کو کہے رات ہے تو تو کہہ اماں جی جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اگر جے تو دسنے دی کوشش کی تھی اماں میں انجینئرنگ ہون کر کے آیا، میں ماسٹر ہون بڑھ کے آیا، ڈگری ہون لے کے آیا، تو تو دن نو رات کہہ رہی میں سمجھاواں. فرمایا نہیں، اگر تو نے سمجھایا تو نمازوں سمیت، تہجدوں سمیت، عبادات سمیت، تمام ڈگریوں سمیت اٹھا کے تجھے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تیرا کوئی کمال نہیں ہوگا. تو فرمایا باپ کی گستاخی باپ معاف کرے گا، اصول یہ ہے. مگر یہاں کیا بتایا؟ فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا انکار میرا ہے، مگر معافی مانگنے کے لیے جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہوگا. میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہوگا. جب تک میرا محبوب تمہیں معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. جاؤک فاستغفر اللہ. یہ قرآن کی دوسری بات. کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر آیا ہے، اور وہ حقیقت کا مظہر عتم با اختیار ہے. جب تک میرا محبوب کہے کہ مولا یہ میرا امتی ہے، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، تو رب کہتا میں تجھے معاف کر دوں. میرا محبوب کہے میں اسے نہیں جانتا، انہیں بڑیاں کتاباں لکھیاں میرے خلاف، انہیں بہت کچھ کیتا، تو میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا تو فرمایا ہون پاویں تو متھے تے محراب پا جو کچھ کر، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد آ جائے قرآن مجید فرقان حمید قبلہ کے تحویل کے معاملے پر آ جائے. قرآن مجید نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. اور اس سے آگے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے دوسرے پارے کی پہلی آیات کے اندر فرمایا عصر کی نماز کا وقت، ہجرت مدینہ کے بعد 18 مہینے تک
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کتنے مہینے؟ اس پر کوئی آیت نہیں ہے، اس پر کوئی آیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. یہ خفیہ معاہدہ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس کو کہتے ہیں منشاء مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں؟ منشاء مصطفیٰ. آقا کی منشا تھی کہ کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے نماز. جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ایک دن خیال آ گیا نماز میں، خیال آ گیا نماز میں خیال آ گیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیں. عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، تیسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں، تیسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں. ادھر بیت المقدس ہے، یوں سمجھ لیں. ادھر یہ نقطہ بڑی توجہ سے سننا. اسی سمجھا شاید تو ساڑھے ورگا یہ معاملات ساڑھے ورگے ہی نے. ہم نے سمجھا کہ شاید وہ ایسے کالو بلا کہہ کے آ گئے. ادھر قبلہ بیت المقدس ہے، سرکار ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے. پیچھے کون کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام. وہ ساڑھے ورگے مقتدی تو ہے نہیں سر، صحابہ کھڑے سر. تو پیچھے ایک اور جماعت بھی کھڑی سی. اللہ اللہ. پیچھے ایک اور جماعت جنوں اسی کدی مسیطے ہی نہیں وڑن دیتا، جنوں اسی کدی مسیطے ہی نہیں وڑن دیتا. کدی مسیطے انہوں نے وڑن دا تھام ہی نہیں بنایا سی. پتہ تو انہوں تے اسی ایویں سیرت دے ڈنکے بجائی رہن آقا نال محبت. پیچھے صحابہ دے جڑی صف کھلوتی سی اور 1.5 صف خواتین دی تھی، 1.5 صف خواتین کی تھی. ہماری خواتین کبھی آئیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو آڈی مسجد خواتین واسطے جمعے واسطے کوئی اہتمام ہے؟ کوئی اہتمام نہیں. ایک مرد نو پڑھاونا، ایک مرد نو پڑھاونا، ایک عورت نو پڑھاونا، پورے خاندان نو پڑھاونا. تے جنہیں پورے خاندان نو پڑھاونا او دی تعلیم و تربیت واسطے کوئی اہتمام ہی کوئی نہیں. تے مسیطے آپ بچے آ جان تے مار مار اسی جڑ کٹ دینے انہوں نے. اور مسیطے کیوں وڑیا؟ تو مسیطے بچیاں نو اسی نہ وڑن دئیے. عورتاں ساڑیاں ماما پہنا مسجد چ نہ آن نماز واسطے، کوئی اہتمام نہ ہوئے تے کہیے کہ معاشرہ سنور جائے. کیسے معاشرہ سنورے گا؟ کیسے معاشرہ سنورے گا؟ کوئی اہتمام ہی نہیں. پردے کا اہتمام نہیں، ان کے لیے نماز کا اہتمام نہیں. ہر نماز کے اندر صحابہ کے ساتھ پیچھے خواتین نماز کے لیے آتی تھی. بخاری کی حدیث پاک پڑھے، پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی، سرکار لمبی سورت پڑھتے. بچوں کے رونے کی آواز آتی، سرکار سورت کو مختصر کر دیتے کہ ماں بچے سے جدا نہ رہے، اور نماز سلام پھیرتے تاکہ ماں بھاگ کر اپنے بچے کو اٹھا لے کہ اس کا بچہ رو رہا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ادھر سرکار منہ کر کے نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے، 1.5 صف خواتین کی کھڑی ہے. کنورسیشن ساری نماز کے دوران ہو رہی، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ نماز میں کیا ہو رہا ہے. سارے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، قیام لمبا، کسی کی پوچھنے کی جرت نہیں، کسی کی پوچھنے کی جرت نہیں. یہ باتیں بڑی توجہ طلب ہیں، کسی کی جرت نہیں. آقا نماز پڑھا رہے، امامت پر کھڑے، ساری باتیں راز و نیاز، جبریل آ رہا ہے جا رہا ہے، باتیں لے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام کی منشا بدل گئی کہ کعبہ کو قبلہ بنا لے، بیت المقدس سے ادھر منہ کر لے. اسی وقت وہی آ گئی، محبوب جدھر تیری مرضی، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. سونیا جدھر تیری مرضی، میں مشرق اور مغرب سارے میرے نے، جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، میں کسی دا محتاج نہیں. محبوب تو بیت المقدس نو قبلہ بنایا، اسی انہوں کعبہ بنا دیتا. ہون جے تو ادھروں منہ پھیر کے ادھر بنا لیں گا تے اسی انہوں کعبہ بنا دیں گے. محبوب تو جدھر منہ کر لیں گا وہی ساڈا کعبہ. بڑی اہم بات. حکم آ گیا، حکم آ گیا، محبوب عمل کر لیں، محبوب عمل کر لیں. آقا علیہ السلام جب حکم آ گیا اسی وقت پھر گئے.
اسی وقت پھر گئے، ادھر منہ کر کے کھڑے تھے، صحابہ ادھر کھڑے، کعبہ ادھر ہے، ادھر بیت المقدس ہے، ادھر کعبہ ہے۔ سرکار جو مڑے تو کیا منظر ہوا، امام پیچھے، مقتدی آگے، اور مردوں کے آگے عورتیں، مردوں کے آگے۔ قرآن پڑھا کبھی گھر جا کے؟ آج پڑھنا یہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس کا پورا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، فرمایا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ محبوب تیرے مقتدیوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، بڑا مشکل امام ادھر منہ کر کے کھڑا ہو گیا، صحابہ ادھر منہ کر کے کھڑے، آمنے سامنے بات ہوگی۔ ایک لمحہ لگا، ایک لمحہ تھا، ایک لمحہ۔ چلو محبوبی سمجھ لیتے بھی فیصلہ جو ہو گیا، ہن اے نماز ادھر پڑھ لئی، اگلی ادھر منہ کر کے پڑھ لیں گے، ایڈی کادی کالی، پر نہیں، فرمایا من شاء من یتبع الرسول الا لنعلم من یتبع الرسول۔ جب آقا نے منہ ادھر کیا تو صحابہ نے بغیر سوچے سمجھے منہ ادھر پھیر لیا، آقا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے، عورتیں مردوں کی صفیں چیرتے ہوئے پیچھے آ گئی، مردوں نے منہ ادھر کر لیے، ساری نماز گڈمڈ ہو گئی آپس میں۔ آقا ادھر چلے گئے، سارے اسی طرح جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے نماز جاری ہے، نماز مکمل۔ جب نماز مکمل ہو گئی، جدو نماز بدقسمتی نال پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند دا کوئی بندہ نہیں سی ہوتے، اللہ اللہ، بر صغیر پاک و ہند اور پاکستان دا کوئی بندہ ہوتے نہیں سی، نہیں تو انہیں پوچھنا سی محبوب ایک ہی نماز پڑھ دے، وچے ہی تسی شروع کر دیتا کام، نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو۔ صحابہ کو پتا تھا، صحابہ کو یہ سب کچھ دین ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یتبع الرسول الا لنعلم من یتبع الرسول۔ محبوب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے منہ پھیرنے سے کون کون تیری اتباع کرتا ہے اور کون کون سوال کرتا ہے، کون کون سوال کرتا ہے۔ سوال چپ کر جانا، سوال نہ کرنا، اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ چپ کر جانا، ادب سے خاموش ہو جانا، اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ اگلی مثال لے لیتے ہیں، یہ تو قرآن تھا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو نماز پڑھا، حج پڑھا کے واپس مینا کی طرف آ گئے۔ واپس کہاں آئے؟ مینا کی۔ میرا تھوڑا سا گلا ساتھ نہیں دے رہا، باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ مینا کی طرف آ گئے، سارے 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ مینا میں آ گئے۔ آقا نے فرمایا ممبر بچھاؤ، ممبر بچھاؤ، ممبر بچھا دی۔ سرکار ممبر پر تشریف فرماؤ، توجہ سے سننا، الا لنعلم من یتبع الرسول۔ محبوب دیکھنا چاہتا ہوں کون اتباع میں کھڑا ہے۔ یہاں بھی وہ بات آ گئی، مینا ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ میں، توجہ ہے میری طرف، 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے کیا سوال کیا؟ کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ؟ اب 1.25 لاکھ صحابہ ابھی تو حج کر کے آئے، ذی الحج کا مہینہ ہے، پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ، مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ۔ سب چپ، سب چپ، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ پھر آقا نے بھی حد کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، اے صحابہ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج ہے کون سی تاریخ ہے؟ پتہ ہے سارے صحابہ کو کہ 2 دن پہلے تو حج کر کے آئے، آج 13 ذی الحج ہے اور حج کر کے آئے ہیں۔ آقا نے پھر پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو معلوم ہے، ساری باتیں پوچھ لی۔ آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ آقا نے پوچھا کہ میں نے سوال کیے کوئی نہیں بولا،
کسی نے جواب نہیں دیا. کیا سب کو پتہ نہیں تھا کہ آج ذی الحج ہے؟ پتہ نہیں تھا دس حج؟ فرمایا محبوب پتہ تھا، مگر ہمیں پتہ تھا ہو سکتا ہے منشا یار کی کوئی اور ہو. ہم کہیں ذی الحج ہے، یار کہے نہیں محرم ہے. سبحان اللہ. منشا یار کے پیچھے چپ رہنا. لنعلم من یتبع الرسول الا لنعلم من یتبع الرسول. کیوں کہ وہ حقیقت کا مظہر آتم تھے. فرمایا محبوب جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ تجھے دیکھے. پتہ یہ چلا محبوب کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے. یہ تھوڑی اونچی بات ہے، سمجھ سے بالا تر. فرمایا محبوب کو دیکھنا، اس خدا کو دیکھنا ہے. فرمایا میری حقیقت کا مظہر آتم بن کر آ. پھر اگلی بات آ جائے. اختیارات کی بات تھی، صحابہ چپ. ہو سکتا ہے آقا 10 ذی الحج کی جگہ کوئی اور تاریخ اعلان کر دے. جو اعلان کریں گے وہی شریعت ہوگی، وہی اسلام ہوگا، وہی دین ہوگا، وہی معرفت ہوگی. پھر حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو موازنے پر آ جائیں. اختیارات دیکھ لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہجرت مدینہ کے بعد جب ہجرت مدینہ کے لیے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ساتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. جب غار کے قریب گئے تو دیکھا کہ سرکار کے پاؤں مبارکہ سے ہلکا ہلکا خون رس رہا، ہلکا ہلکا خون رس رہا. بغیر پوچھے بغیر بتائے آگے چل رہے تھے. اچانک سرکار کے آگے بیٹھ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے تو میں آپ کو اٹھا کے غار میں لے جاتا ہوں. آج دے دورے چ بھی جوان پتر ماں باپ نو چک کے لے جانا بڑا اوکھا ہے. اچانک بیٹھ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھے پر سوار ہو، میں اٹھا کے غار میں لے جاتا ہوں. آقا بھی موج میں تھے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال ہی نہیں کیا. چلے گئے. 3 دن رہے. سال اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہاں جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا وہ ان کا مقام تھا. وہ ان کا فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا جا رہا. اور اب ساتھ کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اندر خود مولا کائنات ساتھ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر کلہاڑی ہے. آپ مار رہے، بت ٹوٹ رہے. ایک بت تھوڑا سا اونچا تھا، ہاتھ اونچا کیا نہیں پہنچا، کلہاڑی اوپر کی نہیں پہنچی. اب یہ کچھ اور بتانا مقصود تھا، چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا. ساتھ کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. فرمایا علی میں بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھے پر سوار ہو، میں تجھے اوپر کرتا ہوں تو تو اس بت کو توڑ دے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میرے ناپاک قدم آپ کے جسم پر نہیں، بلکہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پر سوار ہوں تو میں آپ کو اوپر کرتا ہوں. آپ اپنے دست شفقت سے. یہاں کیا فرمایا؟ بخاری اٹھائیں، سیاہ ستہ پڑھے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی نبوت کا بھی بوجھ ہے اور میرے جسم کا بھی بوجھ ہے جو تو نہیں اٹھا سکتا. ادھر صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا. فرمایا چلو. فرمایا یہاں نبوت کا بوجھ ہے اور میرا بوجھ بھی ہے، تو نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں اٹھا لوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، میرے کندھے پر سوار، میرے کندھے. 3 بار کہا. بعد انکار نبی کے سامنے کفر ہوتا. اب 3 بار آقا نے فرما دیا. حضرت علی مجبور ہو گئے. آقا تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کندھے پر سوار. جب سرکار کھڑے ہوئے، جب سرکار توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کھڑے ہو گئے. جب سرکار کھڑے ہوئے
تو آپ نے پوچھا علی بت توڑ دیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کعبے کی چھت بھی بت بھی بہت نیچے رہ گیا، میں تو سدرۃ المنتہا کے پاؤں کو پکڑ رہا۔ میری حقیقت کا مظہر اتم، قالوا بلا، یہاں وہ مقام تھا، ادھر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وہ مقام تھا، ادھر یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا عصر کی نماز قضا ہو گئی، واپس آ رہے، من یتبع الرسول، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سرکار گود میں سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما، آپ کی آنکھ کھلی، حضرت علی کی آنکھوں میں پانی ہے۔ پوچھا علی رو کیوں رہے، پریشانی ہے کوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے، میری عصر کی نماز رہتی آپ نے پڑھ لی تھی، میری رہتی ہے آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو فرمایا علی پریشان کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، میں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ آقا نماز عصر کی قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ فرمایا من یتبع الرسول، تو کس کی اطاعت میں تھا؟ آقا آپ کی اطاعت میں۔ تو فرمایا میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا علی تیری عصر کی نماز کیسے قضا ہو سکتی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں دعا کرتے، چاہیے تو یہ تھا دعا کرتے کہ مولا علی دی نماز رہ گئی ہے تے مہربانی کر، دعا ہونے چاہیے تھی نا، مگر نہ دم کیا نہ دعا کی، انگلی اٹھائی، سورج کو حکم دیا سورج عصر کے مقام پر پلٹ کر آ جا، اور ساتھ ڈانٹ بھی دیا، ساتھ ہے ڈانٹ بھی دیا۔ فرمایا سورج تینوں نہیں پتا علی میری اطاعت جسی تے او دی عصر دی نماز قضا ہو گئی، تو میرے پوچھوں بغیر ہی غروب ہو گئے، تو میرے پوچھوں بغیر ہی غروب ہو گئے۔ واپس سورج عصر کے مقام پر پلٹ کر آتا ہے، حضرت علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کیا تھا؟ فرمایا محبوب تو نے قالوا بلا کہا، میری حقیقت کا مظہر اتم بن کر تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ محبوب میرے سارے اختیارات کا تو مالک ہے، تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، تو جو جہے کہے گا سو ہوتا جائے گا۔ قُلْ لَن نَمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، محبوب بے شک خزانے میرے ہیں پر بانٹتا تو ہے، دیتا میں ہوں پر کنجیاں اور چابیاں تیرے پاس ہے۔ قُلْ لَن نَمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، پیغام یہ دیا لوگو اقرا، اے انسان اگر کامیاب ہونا ہے تو رے رسول سے وابستہ ہو۔ رے رسول، وہ جو ارواح تھی نا، ارواح جو تھی، ان ارواح کے اندر اولیاء کی روحیں بھی موجود تھیں، ان ارواح کے اندر اولیاء کی روحیں بھی موجود تھیں۔ ان روحوں نے بھی کہا تھا قالوا بلا، ان روحوں نے بھی کہا تھا قالوا بلا، انہوں نے پھر ساری زندگی قالوا بلا کی حقیقت کو آقا کی سیرت میں پایا، پھر ساری زندگی حضور کے عشق میں گزاری، حضور کی سیرت میں گزاری، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا اور عملی جامہ پہنایا۔ اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو، اولیاء کی زندگی رے رسول سے وابستہ کرنے میں گزر گئی، اور وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے تو اللہ نے انہیں مقام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا تمہاری قبریں بھی قیامت تک زندہ اور روشن رہیں گی۔ قاسم علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نو ویکھ لو، مزار گجرات ہے تو تسی آج انہاں دے اتھے بھی نغمے پا رہے ہو کہ نہیں پا رہے؟ آج تسی ان کا فیض یہاں بھی لے رہے، آج ان کے نغمے یہاں بھی ادا پہ جا رہے۔ حضور سید حجویر کو دیکھ لیں، 950 سال گزر گئے، حضرت سیدنا
محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، زندگیاں گزر گئی، آج بھی مزارات پر جائیں تو دل کی اندر کی چمک روشن ہو جاتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ رے رسول سے وابستہ ہو اے انسان۔ انہوں نے راز پا لیا، ہم راز پالے تو ہماری زندگیاں بھی چمک سکتی ہیں۔ ہم نے راز پانا ہے، کیوں کہ کامیابی کا راز اسی میں ہے، کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان رسول کی طرف رجوع کر لے، رسول کی طرف رجوع کر لے۔ تیری کامیابی اسی میں ہے کہ تو رسول کے ساتھ جڑ جا۔ اگر تو نے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑا تیری ناکامی ہے۔ کامیابی حضور سے جڑنے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں الستو بربکم قالوا بلا کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے حضور سے جڑنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ان صلحاء نیک اور صالحین بندوں کے دامن سے جڑ کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔